اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ ہے دوستو، اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتلا دو۔ سو جب اس نے ان کے نام بتلائے اس نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جو میں سمجھا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس میں کمی کمزوری کوتاہی جو کچھ آپ محسوس کریں میری رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ بڑی اہم آیات تو ساری بہت اہم ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے حضرت آدم کی پیدائش تخلیق کے اوپر وہ کچھ سوال تھے ان کے ذہن میں، تو وہ انہوں نے جو تھے اللہ تعالیٰ کے حضور رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو ان کے فرشتوں کے سامنے آدم کو اور ان کو پیش کیا، اور آدم نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ان کے نام بتلا دیں، مطلب وہ سب چیزوں کے بارے میں آپ بتا دیں جو اللہ تعالیٰ جی نے آپ میں ودیت کی ہیں، جو آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، تو وہ حضرت آدم نے وہ سب نام بتا دیے، اس کے خواص بتا دیے، جو کچھ ترقی یا آگے آدم کا وہ تھا، جو کہ آدم نے دنیا میں آ کے جو کچھ کرنا تھا وہ اپنی سارا پلان جو ہے جب ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ ظاہر ہے ان کا نالج اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ یہ بات کرتے، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا کہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا، کیونکہ تمہارے اندر وہ اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ تم اس بات کو جان سکتے، اور جو ان کے اندر وہ جو ظاہراً تو جو کہا تھا کہ یہ تو آدم ہے یہ فساد کرے گا، لیکن اس کے متعلق جو ان کے ذہنوں میں فرشتوں کے ذہنوں میں کچھ چھپے سوالات بھی تھے، مطلب کوئی گستاخی یا وہ نہیں تھی یا کوئی منفی جذبہ نہیں تھا، مطلب جیسے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جس زمانے میں سمجھیں کہ ابھی کار نے بھی ایجاد ہونا تھا تو ایک آدمی کے ذہن میں کار کا ماڈل تھا، اور اس کو وہ جو اپنے اس کے ساتھی تھے جن سے اس نے کام لینا تھا ان کو وہ کہے کہ لو جی میں ایک گاڑی ایسی چیز بنانے لگا ہوں جو ان سڑکوں پر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 100 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگے گی، تو وہ جنہوں نے ابھی پتہ ہی نہیں تھا ان کو، جو صرف پیچ کسنے والے تھے یا نٹ بولٹ لگانے والے تھے یا وہ اس کی ڈینٹنگ وہ کیا کہتے ہیں وہ باڈی بنانے والے تھے، تو ان کے ذہن میں تو یقیناً یہ باتیں تھیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم تو خود، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز یہ ڈبہ سا جو بنا رہے ہیں یہ آدمی یہ مطلب خود بخود دوڑنے لگے گی اور یہ 100 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کی رفتار سے جائے گی، جب کہ ہم تو 10 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوال ان کے سب کے ذہن میں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اسکیم اس کو ذہن میں تھی ہی نہیں۔ تو آدم کو چونکہ یہ پتہ تھا، آدم
کے اندر ساری چیزیں ودیعت تھیں. جب وہ گاڑی اس آدمی نے بنائی تو وہ انہوں نے جب وہ اس کے جو کرندے تھے کام کرنے والے ان سے پوچھا کہ ہاں جی، تو انہوں نے کہا سر واقعی یہ تو بڑی لاجواب اسکیم ہے، بڑی تو آپ نے تو کمال کر دیا ہے. تو ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ تھا. تو ظاہر ہے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے اور اپنے جو ذہن میں چھپے سوالات تھے اس کا بھی ان کو تشفی بخش جواب مل گیا. تو میں نے ہی آپ اس کو مطلب یہ ایک تمثیلی کہانی ہے، یہ کوئی اوریجنل کہانی نہیں تھی، یہ میں نے ایک تمثیل بنائی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہوا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسی کوئی بے نہیں کو واقعہ ہوا ہو، لیکن ضرور ہو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نئی انوینشن کرتے ہیں تو جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جو اس میں کچھ پارٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پوری اسکیم کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. بین نہیں یہ بات تھی جب آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا، خالی یہ نہیں بتایا کہ یہ نام یہ بلکہ انہوں نے افعال بتائے، کارنامے بتائے کہ جو ہونے تھے، جو پوری اسکیم تھی وہ اللہ تعالیٰ جی نے کیونکہ ان کے اندر ودیت فرما دی تھی آدم کے اندر. اب جتنی بھی یہ اب دنیا جو ہے وہ ارض و سماوات میں جا کے تو تجربات کر رہی ہے اور یہ سب کچھ یہ اس کے اندر اس اسکیم میں تھا اور جو کچھ آئندہ ہونا ہے وہ بھی اس اسکیم میں ذکر ہو چکا تھا. چونکہ فرشتے جو تھے وہ کوئی مکمل اسکیم سے نہیں واقف تھے، وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جانتے ہیں. مثلا کوئی فرشتے خوراک پہنچانے پہ ہے، کوئی پیغام پہنچانے پہ ہے، کوئی جو بھی افعال ہیں ان کی اتنی ہی صلاحیتیں ہیں، اس سے باہر کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں. بالکل ایسی ہے جیسے ہم ایک بیج ہو اس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو اگر زمین میں صلاحیت ہی نہ ہو اس کو قبول کرنے کی تو جتنا بھی کارآمد وہ بیج ہوگا وہ پھل پھول نہیں لا سکتا کیونکہ زمین اس کو قبول نہیں کرتی. تو ایسے ہی ہے، مطلب جس کے اندر جو صلاحیت موجود ہی نہیں ہے اس کے سامنے آپ جو مرضی اسکیم رکھ دیں وہ نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جی نے افعال اور اس کی انوینشن اور سارا کچھ اس کے اندر ودیت فرمایا ہے. یعنی کہ انسان کی تشکیل ہی اللہ تعالیٰ جی نے اس طرح کی ہے کہ وہ نئی نئی ایجادات، اس لیے اس کو نائب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس طرح کے کام کرے گا کہ جو فرشتوں کو بھی حیران کر رہے ہیں، جنوں کو، جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب سے افضل اسی بنا پر ہے کہ اس کا علم، اس کی اعمال، اس کا مسائل میں گھرنا، مسائل سے نکلنا، نئی چیزیں بنانا، یہ سب مخلوقات سے افضل ہے. تو لہٰذا امید ہے اس آیت کو میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا پایا ہوں گا، اور اگر میں نہیں سمجھا پایا اور اس میں کچھ اشکال کو رہ گیا ہو تو امید ہے آپ میری اصلاح فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.